الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض. محترم حاضرین جمعہ، میرے بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، تمام طرح کی حمد و ثنا کبریائی اور بڑائی کے لائق صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کی ہی ذات ہے، جو ہم سب کا خالق ہے، اس پورے کائنات کا مالک ہے، وہی رازق ہے. وہ اپنے الوہیت میں، ربوبیت میں، اسماء اور صفات میں تنہا ہے. اس کا کوئی شریک نہیں، اس کا کوئی پارٹنر نہیں. وہ ہر عیب اور نقائص سے پاک ہے اور وہی صرف اور صرف وہی عبادت کے لائق ہے. درود و سلام ہو تمام انبیاء اکرام علیہم الصلوات والسلام کے اوپر، خصوصاً ہمارے اور آپ کے نبی خاتم النبیین سید المرسلین شفیع محشر ساقی کوثر احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، ان کے آل و اولاد، ازواج مطہرات، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اوپر، بعد کے آنے والے تابعین، تبع تابعین، ائمہ، فقہا، محدثین اور سلف صالحین رحمہم اللہ کے اوپر جن کے ذریعے سے اسلام ہم تک پہنچا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہم تک آئی ہے اور ہم مسلمان ہیں. میرے اسلامی بھائیوں، عربی سال کا آغاز ہو چکا ہے اور ہم 1446 سے 1447 میں داخل ہو چکے ہیں. آج محرم کی 8ویں تاریخ ہے اور یہ محرم عربی سال کا پہلا مہینہ ہوتا ہے اور ہر مسلمان کے اوپر یہ ضروری ہے کہ وہ اپنی تاریخ کو یاد رکھے، کیونکہ جو قوم، جو ملت اپنی تاریخ کو یاد نہیں رکھتی، اپنی
اپنے اسلاف اور اپنے اکابر کے کارنامے کو یاد نہیں رکھتی اور حادثات و نوادرات واقعات کو یاد نہیں رکھتی، وہ قوم صفحہ ہستی سے مٹا دی جاتی ہے۔ ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ یہ عربی سال کا آغاز کب سے ہوا اور یہ اسلامی تاریخ جو ہجری سال ہے، ہجری کیلنڈر ہے، اس کی شروعات کیسے ہوئی اور کس نے شروع کی، اور ہجرت کو ہی کیوں اسلامی کیلنڈر کے لیے انتخاب کیا گیا۔ میرے اسلامی بھائیوں، قبل اس کے کہ میں آپ کے سامنے محرم کی فضائل، محرم کی اہمیت، یوم عاشورہ کی فضائل اور اس سلسلے میں جو من گھڑت باتیں ہمارے درمیان پھیلی ہوئی ہیں اس کو بتلاؤں، وقت میں برکت ہو کہ میں آپ کے سامنے اس مختصر سی تاریخ کو میں بیان کر سکوں۔ اس سے پہلے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اسلامی سال کا آغاز کیسے ہوا اور ہجرت کا انتخاب کیوں کیا گیا۔ اس کو آپ اپنے سینے میں محفوظ رکھ لیں کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت تھی اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر صحابی ہیں، وہ بصرہ کے عراق کا شہر ہے، بصرہ کے گورنر بنائے گئے تھے اور ان کو سیلری وغیرہ دینے میں دقت اور پریشانی آئی تو انہوں نے حضرت امیر المومنین حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو خط لکھا کہ آپ ایک ایسا اسلامی سال، ایک سال کا ایک کیلنڈر متعین کر دیں تاکہ لوگوں کو سیلری دینے میں آسانی ہو، جو عاملہ ہے، سرکاری جو کام کرنے والے عاملین ہیں یا ان کے جو سرکار کے ماتحت ائمہ ہیں، امام مساجد، ائمہ مساجد ہیں، ان کو چھٹیوں وغیرہ کو گننے میں آسانی ہو۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس خط کو دل سے قبول کیا اور اس وقت جو ان کے شورا کونسل، جو اس عمارت کے جو مجلس شورا کے لوگ تھے، ان کو بیٹھایا اور مشورہ طلب کیا کہ کون سے سال سے ہم اسلامی سال کا آغاز کریں۔ کسی صحابی نے یہ مشورہ دیا کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس سال پیدا ہوئے اسی کو اسلامی سال کے لیے کیلنڈر بنا لیں، وہ دن سب سے بابرکت ہے جو دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر اس دنیا میں تشریف لائے، اس سے عجیب دن کوئی نہیں ہو سکتا اور اس سے بہترین دن کوئی نہیں ہو سکتا۔ یعنی یہ کوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش کے دن کی فضیلت کی بات نہیں تھی، یعنی اللہ کے نبی اس دنیا میں تشریف لائے وہ ہمیشہ یاد رہنے والا دن ہے، اس کو ہی اسلامی کیلنڈر کے لیے منتخب کر لیا جائے۔ کسی دوسرے صحابی نے کہا کہ جس سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی اس کو لے لیا جائے، تو کسی تیسرے نے کچھ اور مثالیں پیش کی، واقعات بیان کیے۔ بعد میں حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ ہم اسلامی سال کے لیے ہجرت والے سال کو ہم انتخاب کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ اپنی زندگی میں دیکھیں، آپ کی زندگی اچھی نہیں چل رہی ہو، مشکلات کا سامنا ہو، اچانک اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے گھر میں کسی بچے کو کامیاب کر دیتا ہے، آپ کا بیٹا کامیاب ہو جاتا ہے یا آپ کی نوکری لگ جاتی ہے اور آپ پیسے کمانے لگتے ہیں، تکلیف سے گزر کر کے، مشکلات سے گزر کر کے آپ کے گھر میں خوشحالی آ جاتی ہے، پیسے اور مال و دولت کی برکت، مال و دولت کی کثرت ہونے لگتی ہے، آپ اس دن کو ہمیشہ اپنی زندگی میں یاد رکھتے ہیں کہ میری زندگی بہت مشکلات میں تھی، بہت تکلیف میں تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے اس بیٹے کو کامیاب کیا یا مجھے نوکری دے دی، آج میرے گھر میں مال کی فراوانی ہے۔ اسی طریقے سے مکہ کے 13 سال کی زندگی میں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے طرح طرح کے مشکلات جھیلے، تکلیفیں برداشت کی، 3 سال کا بائیکاٹ جھیلا، پتھر رکھ کر کے مارے گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف والوں نے مارا، اتنا مارا کہ جوتیاں بھیگ گئی۔ اس کے بعد جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا حکم ہوتا ہے، مدینہ تشریف لاتے ہیں، اس کے بعد سے زندگی بدل جاتی ہے۔ اس کے بعد صحابہ اکرام کی زندگی تکلیف سے ہٹ کر کے خوشحالی میں ہوتی ہے، اس لیے حضرت عمر بن الخطاب نے اس ہجرت کو انتخاب کیا کہ یہ اسلامی سال کے لیے ٹرننگ پوائنٹ تھا، کیونکہ اس سے پہلے 13 سال تکلیف و مشکلات کا ہے، اور اس کے بعد ہجرت کے بعد کے جو 10 سال ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو 10 سال رہے، پھر صحابہ کا دور آیا، اسلامی خلافت کا دور ہے۔ اس کے بعد میں اسلام کے جو روشن ایام ہیں وہ
ہجرت کے بعد ہیں تو حضرت عمر الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس ہجرت کو انتخاب کیا، اور اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے مدینہ ہجرت کیے ہوئے 1447 سال ہو چکے ہیں، 1447 سال ہو چکے ہیں۔ اب بات آئی کہ 12 مہینے ہیں۔ ہم نے آپ کے سامنے سورہ توبہ آیت نمبر 36 کی تلاوت کی کہ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منہا اربعۃ حرم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک زمین و آسمان کے پیدائش کے دن سے ہی سال کے 12 مہینے ہیں، سال کے 13 مہینے نہیں ہیں، ہفتے کے 7 ہی دن ہیں۔ یہ کسی دوسرے کا بنایا ہوا نظام نہیں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بنایا ہوا نظام ہے کہ 12 مہینے ہی ہیں۔ تو جب 12 مہینے تھے تو کس مہینے سے سال کا آغاز کیا جائے؟ ربیع الاول میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو کیوں نہ اس کو بنا لیا جائے؟ لیکن حضرت عمر بن الخطاب کی دوراندیشی اور فقاہت کو دیکھیں، انہوں نے محرم کا انتخاب کیا۔ کیوں؟ کیونکہ ذی الحجہ کا مہینہ جو ہوتا ہے وہ حج کا مہینہ ہوتا ہے، اور حج اسلام کا آخری رکن ہے، 5واں رکن ہے اسلام کا، اور ذی الحجہ کے موسم میں حاجی حج کر کے اپنے گھر کو لوٹتے ہیں، اور پہلا چاند وہ جو دیکھتے ہیں وہ محرم کا چاند دیکھتے ہیں۔ تو حضرت عمر بن الخطاب نے کہا کہ ذی الحجہ کو آخری مہینہ بنایا جائے اور محرم کو پہلا مہینہ بنایا جائے، اور اس لیے بھی کہ ذی الحجہ کے اندر بڑی بڑی عبادتیں ہیں، تو سال کی شروعات بھی ہو تو عاشورہ کے روزے سے ہو، اور تاکہ لوگ اس مہینے کی عظمت کو اور برکت کو اور اس کی فضیلت کو سمجھے، اس لیے محرم کے مہینے کو پہلا سال مانا گیا۔ یہ آپ کے سامنے اسلامی کیلنڈر کے انتخاب کے بارے میں مختصر خاکہ ہوا۔ دوسری بات محرم کے تعلق سے کہ محرم کی فضیلت کیا ہے۔ محرم کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ محرم یہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ اور حرمتوں والا مہینہ ہے۔ منہا اربعۃ حرم، کہ اس میں 4 حرمت والے مہینے ہیں، جس کے اندر جنگ و جدال کرنا، جھگڑا کرنا، فتنہ فساد کرنا منع ہے، اس میں سے ایک محرم ہے۔ حافظ ابن رجب الحنبلی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، حدیث کا حوالہ دیتے ہیں، صحابی رسول نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون سا مہینہ سب سے بہتر ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شہر اللہ المحرم، اللہ کا مہینہ محرم ہے، اللہ کی طرف نسبت ہے، اور جس چیز کی نسبت اللہ کی طرف ہو جاتی ہے اس کی عظمت بیت اللہ، اللہ کا گھر، یعنی اس کی عظمت اور فضیلت بڑھ چڑھ کر کے ہو جاتی ہے۔ تو پھر اس کے بعد حاضرین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ محرم کا مہینہ ہے، یہ پہلی فضیلت ہے۔ دوسری فضیلت یہ ہے کہ اس کے اندر 10 محرم کے روزے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھلے ایک سال کے صغیرہ گناہوں کا کفارہ بتلایا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صوم عاشورہ انی احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ، صحیح مسلم کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں عاشورہ کے روزے کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ امید کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ایک روزے کی برکت سے، اس ایک روزے کی وجہ سے پچھلے ایک سال کے صغیرہ گناہ کو معاف کر دے گا، چھوٹے چھوٹے جو گناہ ہم سے سرزد ہوتے ہیں دن رات اس کو معاف کر دے گا۔ اور یہ دوسری فضیلت ہوئی۔ اب عاشورہ کا روزہ کیسے رکھا جائے گا؟ ابھی آپ کے سامنے اتوار کے دن روزہ رکھنا ہے، اتوار کے دن یعنی 6 تاریخ کو پرسوں روزہ رکھنا ہے۔ لیکن دوسری حدیث صحیح مسلم کی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دن تو یہود بھی روزہ رکھتے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر معاملے میں یہودیوں کی مخالفت کرتے تھے، یہاں تک کہ بال کو جھاڑنے میں بھی مخالفت کرتے تھے۔ اگر وہ لوگ بیچ سے بال کو جھاڑتے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سائڈ سے بال کو جھاڑتے تھے، وہ اگر سائڈ سے کرتے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیچ سے کرتے تھے، سمجھے نہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر میں بحیات رہا اگلے سال تو لاسومن التاسع، تو ہرگز یقیناً میں 9ویں محرم کو بھی روزہ رکھوں گا، تاکہ 2 روزے ہم رکھیں گے، وہ 1 روزہ رکھتے ہیں، ہم 2 روزہ رکھیں گے، تو کل اور پرسوں بھی روزہ رکھنا ہے، کل اور پرسوں روزہ رکھنا ہے۔ اس کے 3 حالات ہیں، علماء اکرام نے جو بتلایا 3 حالات ہیں۔ پہلا یہ ہے کہ کوئی آدمی 9، 10، 11 3 روزے رکھے، یہ سب سے بہتر طریقہ ہے۔ اگر کوئی 11 کا روزہ نہیں رکھنا چاہتا تو دوسرا طریقہ ہے کہ 9 اور 10 کو روزہ رکھے تاکہ یہود کی مخالفت ہو جائے، ٹھیک ہے؟ اور اگر کوئی آدمی بہت کمزور ہے، روزہ رکھنے میں اس کو دقت پریشانی ہو رہی ہے، لیکن وہ چاہ رہا ہے کہ ہمیں محرم کی فضیلت حاصل ہو جائے، تو وہ 10 محرم یعنی پرسوں اتوار کے دن کا روزہ رکھ لے۔
اب کوئی اتوار کے دن، اب کوئی اس میں مسئلہ بیان کرے گا کہ اتوار کے دن تو روزہ رکھنے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، پھر اتوار کے دن ہم کیسے روزہ رکھیں گے؟ تو اتوار کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلق روزہ رکھنے سے منع کیا ہے، یعنی بغیر کسی سبب کے۔ لیکن چونکہ ہم اتوار کے دن عاشورہ ہے، ہم اتوار کا روزہ نہیں رکھ رہے ہیں، 10 محرم کا روزہ رکھ رہے ہیں، تو ہماری نیت 10 محرم کی ہے، اس لیے اس روزے کو رکھنے میں کوئی قباحت، کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ دوسری فضیلت ہو گئی عاشورہ کے تعلق سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ لما قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو انہوں نے دیکھا کہ یہودی لوگ روزہ رکھ رہے ہیں عاشورہ کا، تو پوچھا کیوں؟ تیسری فضیلت بیان کر رہا ہوں، پوچھا کیوں تم لوگ روزہ رکھتے ہیں، یہ لوگ کیوں روزہ رکھ رہے ہیں؟ کہا کہ اسی دن یعنی عاشورہ کو، 10ویں محرم کو، اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنو اسرائیل یعنی یہودیوں کو فرعون سے نجات ملی تھی، فرعون سے نجات ملی تھی، اسی خوشی میں ہم روزہ رکھتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نحن احق و اولا منہم، کہ میں ہم لوگ اس سے زیادہ حقدار ہیں اور اس سے زیادہ ان لوگوں سے زیادہ مستحق ہے کہ ہم لوگ اپنے بھائی، ہمارے بھائی ہیں تو موسیٰ کی ہم خوشی میں شریک ہو جائیں، اور اسی وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 محرم کا روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ تو یہ تیسری فضیلت یہ ہے کہ 10 محرم کو اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات ملی تھی۔ چوتھی بات یہ ہے تاریخی روایات کے مطابق، جو صحیح روایات ہے، کہ اسی 10ویں محرم کو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہری تھی، یعنی عذاب کے اندر تخفیف ہوئی، پانی کم ہوا اور کشتی جا کر کے جودی پہاڑ پر ٹھہری۔ یہ اس کا، اگر کوئی آدمی آپ کو یہ کہتا ہے کہ ہم کربلا کے واقعات سے ہم روزہ رکھتے ہیں کیونکہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، بھوکے پیاسے مارے گئے اس وجہ سے، تو آپ اس کے سامنے یہ حدیث پیش کریں کہ کربلا کا واقعہ سن 61 ہجری میں پیش آ رہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 50 سال بعد، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مدینہ میں آتے ہی کہہ رہے ہیں کہ 10ویں محرم کا روزہ رکھنا ہے، تو یعنی کہ یہ اس کا تعلق کربلا کے واقعات سے نہیں ہے۔ اب چوتھی بات کربلا کے اوپر آتے ہیں، محرم کے تعلق، اس کے تعلق سے بہت ساری تاریخی روایتوں میں گڑبڑی کی گئی۔ شیعہ نے اس کے تعلق سے، روافض نے اس کے تعلق سے بہت ملاوٹی باتیں ملائی، اور اسی میں کچھ سنی لوگ بھی آئے، کوئی ایسے بھی آئے جنہوں نے اپنے کتابوں کی شکل میں سنیوں کو بھٹکایا، کسی نے خلافت و ملوکیت لکھ دی اور اس کے اندر یزید کے بہانے سے امیر معاویہ کو نشانہ بنایا، امیر معاویہ کے بہانے سے حضرت عثمان کو نشانہ بنایا، حضرت عثمان کے بہانے سے ابو سفیان کو نشانہ بنایا، کسی نے ابو بکر عمر کو بھی نہیں بخشا۔ کتابیں ہیں، ان کی کتابیں ہیں، اس کے اندر انہوں نے لکھا کہ حضرت عثمان اپنے لوگوں کے اندر تعصب کا شکار ہو گئے تھے، کہ صفحہ کھول کر کے دکھلا دیا جائے گا، یعنی کہ صحابہ کی عدالت، صحابہ کی جو عدالت ہے وہ مسلم ہے، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رضی اللہ عنہم کا سرٹیفکیٹ دے دیا کہ اللہ ان سے راضی ہے، ان کے درمیان کیا معاملات ہوئے ہمارے اوپر یہ واجب ہے کہ ہم خاموش رہیں، ان کا اپنا معاملہ تھا، پہلی بات۔ دوسری بات، ان کے تعلق سے بہت ساری تاریخی روایات کے اندر گڑبڑی کی گئی ہے۔ شیعہ روایات، شیعہ لوگوں نے اسلام کو مسخ کرنے کے لیے جب دیکھا کہ قرآن میں ہیر پھیر نہیں کر سکتے ہیں، حدیث میں ہیر پھیر کرنا چاہا تو امام بخاری، امام مسلم، امام ابو داؤد، امام ترمذی، امام نسائی، ابن ماجہ، امام دارقطنی اور بڑے بڑے محدثین پیدا ہو گئے جنہوں نے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیا، یہاں بھی پکڑے گئے۔ تو کہا کہ کیوں نہ ہم سیرت میں تاریخی روایات کے اندر گڑبڑ کر دیں، اور اس کے ذریعے سے حضرت امیر معاویہ کو نشانہ اس لیے بنایا کیونکہ وہ کاتب وحی ہیں۔ یہ جان لیجئے، کاتب وحی ہے، قرآن جب بھی اترتا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے تھے جن صحابہ اکرام کو لکھنے کے لیے، اس میں سے حضرت امیر معاویہ ہیں۔ تو نعوذ باللہ، جس کسی کو حضرت امیر معاویہ پر اعتبار اور یقین نہیں ہوگا، گویا اس کو قرآن پر اعتبار نہیں ہوگا۔ یہ آدمی، اگر میں آپ کے سامنے جھوٹا ہوں تو گویا میری ہر بات جھوٹی ہے۔ تو جب میں قرآن لکھنے والا، جب اللہ کے نبی نے کاتب وحی ان کو مقرر کر دیا، تو یہ کہنا کہ حضرت امیر معاویہ نے غلطی کی، یہ کی، وہ کی، جھوٹی روایت کا سہارا لے کر کے، تو گویا یہ بھی الزام آتا ہے کہ قرآن کو بھی نشانہ بنا دو۔ ایک ہے ہارون کے زمانے میں، ہارون رشید کے زمانے میں ایک شیعہ پکڑا گیا جو منکر حدیث تھا،
پوچھا کہ تم لوگ صحابہ کرام کو کیوں نشانہ بناتے ہو، صحابہ کرام کو کیوں نشانہ بناتے ہو؟ تو انہوں نے کہا، اس منکرین حدیث نے کہا کہ صحابہ کرام کی تربیت اور تعلیم و تربیت اللہ کے رسول نے کی ہے، ہم اس لیے نشانہ بناتے ہیں کہ انڈائریکٹلی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نشانہ جائے کہ انہوں نے اپنے مشن میں وہ ناکام ہو گئے، یعنی کہ انہوں نے اپنے آگے پیچھے بیٹھنے والوں کی تعلیم و تربیت صحیح نہیں کی۔ حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے دنیا کے لوگوں کو پیدا کیا اور سب کے دل کو ٹٹولا، دل کو جھانکا کہ کس کا دل سب سے بہتر ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو پایا سب سے، تو ان کو آخری نبی کے لیے چن لیا۔ اس کے بعد دل کو ٹٹولا تو صحابہ کرام کے دل کو سب سے پاک و صاف پایا، تو کہا کہ یہ ہمارے نبی کے وزیر ہوں گے، ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہوں گے۔ صحابہ کرام تھے، کہا من سبّ صحابی فعلیہ لعنت اللہ ولعنت الملائکہ والناس اجمعین۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس کسی نے بھی میرے کسی بھی ایک صحابی کے خلاف ایک لفظ کوئی بات کہی، ایک لفظ دل کے اندر بھی اگر کینہ کپٹ پال لیا، اس کے اوپر اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت اور سارے لوگوں کی لعنت ہو۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، بد دعا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لا تسبوا اصحابی، لا تسبوا اصحابی، لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو گالی مت دو، میرے صحابہ کو گالی مت دو، میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہو۔ لو انفق منکم احدا مثل احد ذهبا، کہ اگر تم میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر بھی کوئی سونا خرچ کر دے تو ان کے برابری کو نہیں پہنچ سکتا ہے۔ ایک مٹھی گیہوں، اگر ایک مٹھی گیہوں انہوں نے اگر صدقہ کیا ہوگا اور ہم احد پہاڑ جو کہ 10 کلومیٹر لمبا ہے اور 8 کلومیٹر چوڑا ہے اس کے برابر سونا خرچ کر دے اللہ کی راہ میں، تو اس ایک مٹھی کا جو انہوں نے صدقہ کیا ہے اس کے مقابلے میں بھی ہم نہیں پہنچ سکتے۔ یہ نبی کا فرمان ہے۔ کہا کہ یہ ہمارے صحابہ جو ہیں وہ ستاروں کی طرح ہیں، جس دن ان کے اوپر حملہ ہوگا اس دن اسلام ختم ہو جائے گا۔ تو اس طریقے سے شیعوں نے تاریخ کے اندر گڑبڑی کی، اور سنیوں نے میں سے جو لوگ قلم کے شاہسوار جو لوگ نکلے انہوں نے کتابیں لکھ دیں ان شیعوں کے روایتوں کو یہ کرتے ہوئے، اس کو یہ نہیں سوچا کہ یہ ضعیف ہے، غلط ہے یا صحیح ہے، اس کے اوپر نہیں۔ تو ہمیں ہوشیار رہنا ہے، صحابہ کے تعلق سے ایک لفظ بدل نہیں، وہ اللہ والے تھے، وہ اللہ والے تھے، اللہ نے ان کو رضا کی سرٹیفکیٹ دیا، خوشی ہو گئے۔ حضرت علی اور معاویہ کے درمیان کیا ہوا، حضرت علی اور عائشہ کے درمیان کیا ہوا، ہم سے نہیں پوچھا جائے گا، یہ پوچھا جائے گا ان سے، ان کا کیا معاملہ ہے وہ اللہ کے سپرد ہے، ان کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے۔ ہم کو کسی بھی صحابی کے تعلق سے بدظن نہیں ہونا ہے، بلکہ یہ کہنا ہے کہ سب کے سب اللہ کے رسول کے ساتھی تھے اور سب اللہ کی رضا کے تھے۔ چوتھی بات، واقعہ کربلا کے تعلق سے جو باتیں آتی ہیں سیرت کے اندر، تاریخ کے اندر، اس کو سنیں۔ جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بیٹے یزید کو خلیفہ مقرر کیا، اپنے بعد جانشین مقرر کیا، تو کچھ صحابہ اس کے اوپر بیعت کرنے سے رک گئے، جس میں سے عبداللہ ابن عمر ہیں، عبداللہ ابن عباس ہیں، عبداللہ ابن زبیر ہیں، اور حضرت حسین ہیں۔ امام حسین بھی کرنا صحیح نہیں ہے، حضرت حسین ہیں۔ یہ چاروں لوگ تھے، اور اس کے بعد جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی اور یزید خلیفہ ہوئے تو خبر بھیجا کہ بھائی اب آپ لوگ ان کے اوپر بیعت کر لیں۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس جو جلیل القدر صحابی ترجمان القرآن ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے چچا زاد بھائی ہیں، حضرت علی جس طریقے سے تھے، حضرت عبداللہ ابن عباس بھی صحیح ہیں، حضرت عباس کے بیٹے ہیں، تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے بیعت کر لیا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی بیعت کر لیا۔ دو صحابی باقی بچے، حضرت حسین جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، ناتی ہیں، اور دوسرے حضرت عبداللہ ابن زبیر جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نواسے ہیں۔ دونوں نکل گئے مکہ، مدینہ سے مکہ آئے۔ دیکھیے شیعہ لابی کیسے کام کرتی ہے۔ ایسے ہی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت نہیں ہوئی، حضرت عثمان جب خلیفہ ہوتے ہیں تو عبداللہ بن سبا یہودی اسی فارس کے اندر جاتا ہے جو آج کا ایران ہے، وہاں جا کر کے وہ نئے نئے مسلمانوں کو ابھارتا ہے کہ حضرت علی کی موجودگی میں چچا بھائی ہیں، داماد بھی ہیں، اور یہ حضرت عثمان دوسرے قبیلہ سے کیسے مسلمان ہو، کیسے امیر المومنین بن سکتے ہیں، تم لوگ بغاوت کر دو۔ خلیفۃ الامر، ولایت ولی امر کے خلاف خروج کرنا، بغاوت کرنا اسلام کے اندر جائز نہیں ہے۔ اگر امیر آئے گا لوکار، اور حدیث کے اندر ہے کہ اگر کوئی حبشی غلام بھی تمہارا امیر بنا دیا جائے تو تم اس کے اطاعت کرو، اس کے اوپر بیعت کر لو۔
بیعت کر لو. تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف ان لوگوں کو بھٹکایا اور اس کے بعد کیا کیا کہ ان کو شہید کیا. مظلوم شہادت ہوئی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. ٹھیک ہے. اور جب شہادت ہو گئی تو اس کے بعد سے ہمارا جو ملت اسلامیہ ہے شیراجہ بکھر گیا. آج تک ہم لوگ متحد نہیں ہو پائے. شیعہ سنی کی لڑائی ہوئی, کیا کیا بہت تفصیل طلب ہے. تو حضرت حسین جب پہنچے مکہ تو کوفہ والوں نے, جس کوفہ والے نے حضرت علی کو بلا کر کے شہید کر دیا تھا, وہی کوفہ والوں نے لگ بھگ 30,000 خط لکھے. 30,000. البدایہ والنہایہ میں آپ پڑھ سکتے ہیں, حافظ ابن کثیر کی بہت ہی جامع کتاب ہے. اور اس کتاب میں خط لکھا کہ آپ آئیں اور آنے کے بعد ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے, آپ کو اپنا ہم امیر خلیفہ مان لیں گے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اہل و عیال کے ساتھ باہر نکلے. اس سے پہلے انہوں نے اپنے چچا جاد بھائی مسلم بن عقیل ابن ابی طالب کو بھیجا کہ جاؤ کوفہ کے حالات معلوم کرو کہ کیسا ہے. دیکھیں مسلم بن عقیل جب آتے ہیں کوفہ آتے ہیں, کوفہ آنے کے بعد انہوں نے معاملات کو سمجھا, دیکھا تو پایا کہ یہ تو یہاں षڑینتر ہے, سازش ہے. اور اس کے بعد وہ سمجھ گئے کہ یہاں پر کوئی بھی آدمی حضرت حسین کو نیک نیت سے نہیں بلا رہا. اس لیے انہوں نے کیا کیا کہ وہ ایک خط لکھا اور خط لکھ کر کے کسی قاصد کے ذریعے سے بھیجا مکہ. لیکن ان شیعوں کو معلوم ہو گیا, راستے میں پکڑ کر اس قاصد کو قتل کر دیا. ٹھیک ہے. اس کے بعد حضرت مسلم عقیل کو بھی پکڑ کر کے شہید کر دیا. یعنی کہ اب سرود ختم ہو چکا ہے کہ کیسے معلوم ہو. اب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں سے نکلتے ہیں اور آئے تو کربلا کے مقام پر ان کو روک دیا ایک ناصبی نے, جس کو صحابہ اکرام سے نفرت تھی. اس ناصبی کا نام تھا عبید اللہ ابن زیاد. عبید اللہ ابن زیاد اس نے روکا. حضرت حسین نے کہا کہ دیکھو ہم جنگ نہیں چاہتے ہیں اور 3 معاملات ہیں ہمارے پاس, 3 چیزیں ہیں. یہاں سے دیکھیں حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے پہلے خلیفہ ہیں امیر معاویہ سے پہلے, اور حضرت حسن نے دیکھا 6 مہینہ خلیفہ رہے دوسرے بھائی حسین کے. اور اگر امیر معاویہ سے ان کو تکلیف ہوتی تو انہوں نے کہا کہ ہم معزول ہوتے ہیں اور خلافت سونپتے ہیں امیر معاویہ کو. اگر ان کو نماز رسول ہیں, اگر تکلیف ہوتی تو وہ کیوں ان کو خوف سونپتے. یہاں پر بھی وہی معاملہ پیش آیا کہ حضرت حسین نے یہ کہا کہ 3 معاملات ہیں. پہلی چیز یہ کہ یا تو مجھے یزید کے پاس جانے دو, یزید کے پاس جانے دو پہلی شرط, یا پھر ہمیں دوسری بات ہے کہ ہمیں مدینہ واپس جانے دو. تیسری چیز یہ ہے کہ ان دونوں میں سے اگر تم نہیں مانتے ہو تو ہم کو اسلامی حدود کے باہر جانے دو, ہم کہیں زندگی بسر کر لیں گے. لیکن وہ آدمی ناصبی تھا, وہ آدمی ناصبی تھا عبید اللہ ابن زیاد. اور اس نے کیا کیا, گھیر لیا. گھیرنے کے بعد دانا پانی بند ہوا, جنگیں ہوئیں اور تقریباً 82 لوگ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے شہید ہوئے, مظلوم شہادت ہوئی. مارنے والے کون تھے؟ یہی روافض, جنہوں نے 30,000 خط لکھے اور ایک بھی آدمی حضرت حسین کے ساتھ نہیں آیا کوفہ میں. سارے کے سارے عبید اللہ ابن زیاد کے ساتھ چلے گئے. اس کے بعد جب شہادت ہوتی ہے تو گھر والوں سے پوچھا گیا کہ کہاں جائیں گے, کہا کہ یزید کے پاس جائیں گے. یزید نے چہرے کو دیکھا, پھوٹ پھوٹ کر کے رونے لگا, پھوٹ پھوٹ کر کے رونے لگا یزید. اور رونے کے بعد اس نے کہا, یزید نے یہی کہا کہ مطلب میں نے قتل کرنے کا حکم نہیں دیا تھا, میں نے قتل کرنے کا حکم نہیں دیا تھا. اب لوگ سوال کرتے ہیں کہ اگر اس نے حکم نہیں دیا تھا تو عبید اللہ ابن زیاد کو معزول کیوں نہیں کیا, اس کو پھانسی کیوں نہیں دی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قصاص کا مطالبہ کیا گیا تو حضرت علی نے کہا کہ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے حضرت عثمان کو شہید کیا ہے؟ 70,000 لوگ نیزے اوپر اٹھا کر کرنے لگے, ہم نے قتل کیا ہے, جب قتل کرنے والے صرف 16 لوگ تھے, صرف 16 لوگ تھے. وہی مجبوری یزید کے سامنے آ گئی کہ بصرہ کوفہ کے اندر سارے لوگ ان کے خلاف بغاوت ہو جاتی ہے اور اسلامی حکومت کے اندر بغاوت ہو جاتی ہے. اس لیے انہوں نے اس کو معزول نہیں کیا اور بعد کے معاملے میں اس کو معزول کیا گیا ہے, اس وقت بر وقت معزول نہیں کیا گیا. تو یہ ایک واقعہ ہے. اور اب آج کے دور میں اسی محرم 10ویں محرم کو تعزیہ کے نام سے, نوحہ کے نام سے شیعہ لوگ مناتے ہیں. ان کا مقصد یہ ہے, ان کا عقیدہ یہ ہے, شیعہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غاصب ہیں, انہوں نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زبردستی حکومت چھین لی. نعوذ باللہ. کہتے ہیں کہ ہماری حکومت اگر ہو جائے گی وہاں پر تو ہم کیا کریں گے, ان کو قبر سے نکال کر کے ان کو سولی پر لٹکا دیں گے. یہ شیعوں کا عقیدہ ہے. اس طریقے سے وہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی پاک دامنی عفت کے اوپر قرآن کی سورہ نور نازل کیا گیا, اس کے بارے میں ان کا عقیدہ یہ ہے کہ عائشہ زانیہ ہے, نعوذ باللہ.
اگر ان کی حکومت آ گئی تو ان کو قبر سے نکال کر کے ان کو کوڑے مارا جائے گا۔ یہ شیعہ لوگ ہیں، انہوں نے جتنے طریقے سے جتنا اسلام کو نقصان پہنچایا ہے، دوسرے لوگوں نے اسلام کو نقصان نہیں پہنچایا۔ اور آج جھوٹے مطلب غم کے موقع، اسلام میں کتنے دن شوق منانا ہے؟ 3 دن، اس سے زیادہ شوق نہیں منا سکتے۔ یہ لوگ ہر سال ماتم کے نام پر خوشیاں مناتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں کہ من لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب، کہ ہم میں سے وہ آدمی نہیں ہے جو چہرے کو پیٹتا ہے، کپڑے کو پھاڑتا ہے۔ آج دیکھیں کہ 10 محرم کے نام پر کیا ہوتا ہے، اور وہی چیز ہمارے سنیوں کے اندر بھی داخل ہو گئی۔ سنی کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر جتنے بھی سنی لوگ ہیں، اہل حدیث ہیں، حناف ہیں اور بریلوی لوگ ہیں، جو اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کا کہتے ہیں، وہ سارے لوگ کے اندر داخل ہو گئی۔ اور آج ڈھول بجائے جاتے ہیں، کس کی موت پر ڈھول بجایا جاتا ہے؟ نگاڑے بجائے جاتے ہیں، لاٹھیاں کھیلی جاتی ہیں، یا حسین یا علی کا نعرہ دیا جاتا ہے۔ تعزیہ ہمارے بچے جا کر کے دیکھتے ہیں، تعزیہ کھیلنا جتنا حرام، اس کو دیکھنا بھی اتنا ہی حرام۔ کسی چیز کو غلط سمجھ رہے ہیں کہ یہ غلط ہے، تو اس میں شرکت کرنا بھی غلط ہے۔ اس لیے اپنے گھر کی عورتوں کو روکیں، بچائیں ان سے کہ نہیں جانا ہے تعزیہ کھیلنے۔ اور یہ سب کا اسلام کے اندر کوئی اس کا مطلب ثبوت نہیں ہے۔ اور شہادت ہوئی، ان کی شہادت مظلوم شہادت تھی۔ ہمیں اہل بیت سے محبت ہے، محبت کیسے نہیں ہوگی؟ اللہ کے رسول کے خانوادے کے لوگ تھے، لیکن ہمیں ہمارے اللہ کے رسول نے ہمارے لیے دائرہ مقرر کیا ہے کہ خوشی بھی منانا ہے تو اسلام کے دائرے میں، غم بھی منانا ہے تو اسلام کے دائرے میں۔ تو یہ جو جھوٹا دکھاوا یہ لوگ کرتے ہیں ماتم کے نام پر، یہ ماتم نہیں، یہ خوشیاں مناتے ہیں۔ اور یہ اسلام کا جو دکھاوا کرتے ہیں، یہ ہمارے دشمن، یہ ہمارے دوست نہیں بلکہ ہمارے اندر چھپے ہوئے دشمن ہیں۔ ایسے لوگوں سے اپنے آپ کو بچا کر رکھنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو صحیح اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کتاب و سنت پر عمل کرنے والوں میں سے بنائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اور تابعین کے منہج پر چلنے والوں میں سے بنائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم میں سے جو لوگ بیمار ہیں ان کو شفائے کامل اور عاجل عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم میں سے جو لوگ پریشان ہیں ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم میں سے جو لوگ مقروض ہیں ان کو قرض کی ادائیگی میں آسانیاں پیدا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم میں سے جو لوگ جن کی بچیوں کی شادی نہیں ہو پا رہی ہے ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ اے اللہ ہمارے اوپر بارش نازل فرما، نفع بخش بارش نازل فرما۔ اے اللہ ہم گناہگار ہیں، تیرے اس گھر میں جمع ہوئے ہیں۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے اور بارش نازل فرما۔ اے اللہ ہمارے حال پر، ان پرندوں پر اور شجر و حجر کے حال پر رحم فرما اور بارش نازل فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات واللہ هو الغفور الرحیم۔